بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس کا عمل ہے۔ بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ عمل تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوا دیتا ہے، اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا آپ کا گھر چین، راحت اور سکون والا بن جائے؟ آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر کے اندر یہ ساری خوشیاں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر کے اندر ساری یہ جو مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی دولت میں برکت ہو جائے؟ ان سب چیزوں کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس ایک عمل کو کرنا ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اس اولاد کے لیے اس عمل کو کریں۔ جن کے ہاں جاب نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، نوکری کے لیے ٹیسٹ دے دے کر تھک چکے ہیں، اپلائی کر کے تھک چکے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں آ رہا، وہ چاہتے ہیں کہ رسپانس ملے لیکن رسپانس نہیں آ رہا، تو ایسی کنڈیشن کے اندر معزز سامعین کرام انہیں چاہیے کہ وہ اس عمل کا خاص اس عمل کو کریں، اور جب وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ عمل ان کے مقدر کو بدل دے گا، یہ عمل ان کے نصیب کو بدل دے گا، یہ عمل ان کی مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو انسان یہ عمل کرتا ہے۔ یہ عمل بڑا مختصر سا عمل ہے، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان، جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا، یہ عمل اس کی مشکلات کو ختم کر کے رکھ دے گا، تکلیفوں کو دور کر دے گا، مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ جو شخص بھی قرآن پاک کی اس سورت کا سہارا لے گا، جو شخص بھی قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کرے گا، یہ سورت اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، مقدر کو بدل کے رکھ دے گی، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ یہ سورت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ جن جن لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے نا اس سورت کا، رب کائنات کی قسم ان کے گھر کے اندر فراوانی ہو گئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی۔ اگر آپ بھی صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی فراوانی ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ یہ عمل بڑا مجرب عمل ہے، بڑا نایاب عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اولاد عطا کی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار عطا کیا ہے، لاکھوں لوگوں کا کاروبار اوپر کی طرف گیا ہے۔ گھر میں رزق ایسے آتا ہے جیسے بارش برس رہی ہے، اس ایک عمل کی بدولت۔ کیونکہ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے، فوائد کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے، انوارات کے اعتبار سے، کرشمات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے یہ سورت اتنی وسیع اور بڑی سورت ہے کہ رب کائنات کی قسم ہر انسان کو اگر اس کی برکات، انوارات، فوائد، معجزات کا پتہ چل جائے تو کبھی اس سورت کو نہ چھوڑے، کبھی بھی اس سورت کو نہ چھوڑے۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ اس سورت کا عمل کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی چوں چراں کے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے۔
ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ معزز سامعین کرام گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں. ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ گویا آپ نے میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے روزے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے. اتنی عقیدت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے. جتنی تڑپ دکھاؤ گے اتنا عمل اثر کرے گا. تڑپ کم ہوگی عمل اثر کم کرے گا. تڑپ زیادہ ہوگی توجہ زیادہ ہوگی، دھیان زیادہ ہوگا، عمل بھی اثر زیادہ کرے گا. تو آئیے چلتے ہیں درود پاک پڑھنے کی طرف. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند، ذوق سے، شوق سے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے، لگن سے، الفت سے درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، شوق سے، ذوق سے، محبت سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یاد رکھیں شروع میں تعوذ 3 مرتبہ اور تسمیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے جیسے آپ پڑھتے ہیں. تو معزز سامعین کرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں نا ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے. آپ نے 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لینا ہے، درود پاک کو بھی پیچھے کر کے، تعوذ کو بھی پیچھے کر کے، تسمیہ کو بھی، اور پھر ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سورہ کوثر ہے. یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ. معزز سامعین کرام اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، آپ نے 7 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سن لینی ہے اور 7 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لینی ہے. اگر تلفظ ٹھیک ہے پھر 21 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. اس عمل کے ذریعے سے آپ کو کروڑوں ملیں گے، اربوں ملیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. 3 دن لگاتار کرنے کا یہ عمل ہے. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. والسلام.